شيئا لله يا عبد القادر سكين البغداد يا شيخ الجيلاني شيئا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستو، جیسے کہ آج کا میرا اس بیان کا موضوع ہے حمزات کیا ہے. انشاءاللہ سلسلے وار میں آپ کو حمزات کے بارے میں وقتاً فوقتاً معلوماتی یہ جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. میرے ان ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ تک حقیقت پہنچانا ہے. تو دوستو، حمزات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس طاقت کو کہتے ہیں جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں. یعنی انسان کا وہ حصہ ذہن کا جو لاشعوری طور پہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور شعور روح کو کہتے ہیں کہ جب انسان سے روح نکل جاتی ہے تو اس کا شعور ختم ہو جاتا ہے. تو دوستو، اسی طریقے سے حمزات ایک لاشعور ہے. جب انسان سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے تو شعور سو جاتا ہے اور انسان پہ جو ہے موت کی سی عارضی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر لاشعور جاگتا ہے، لاشعور آزاد ہوتا ہے اور بھٹکتا پھرتا ہے. تو انسان خواب کے اندر دور دراز علاقوں میں پہنچ جاتا ہے، عجیب عجیب دنیا کی سیر کرتا ہے، اپنے مردوں کو دیکھتا ہے، مرے ہوئے غرض کے کروڑوں قسم کے خواب دیکھتا ہے انسان. تو یہ ساری لاشعور کی کارستانی ہوتی ہے، اور شعور کا تعلق روح سے ہے. جیسے روایت میں ہے کہ انسان کا جب جو سوتا ہے تو وہ ایک عارضی موت کی مثال ہوتی ہے. تو سوتے وقت کی دعا بھی ہے حدیث شریف میں کہ آپ دعا پڑھیں اللہم باسمک احیا و اموت، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. تو ایک موت کی عارضی کیفیت ہوتی ہے جب شعور انسان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جب ہمیشہ کے لیے شعور سو جائے تو انسان کی جو ہے وہ کہ انسان مر جاتا ہے، پھر اس کے لاشعور کا دور دورہ ہوتا ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسا ہے کہ جب تدفین کی جاتی ہے تو ایسی دعا پڑھی جاتی ہے کہ جو ہے وہ تدفین کی قبر کی مٹی پہ پڑھ کے اور قبر پہ ڈال دی جاتی ہے، جس سے انسان کا جو ہے وہ حمزات یا اس کا جو ہے لاشعور اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتا ہے. تو حمزات انسان کے لاشعور سے وابستہ ہے. انسان کا لاشعور حمزات کا گھر ہے. مختلف نظریات ہیں، ہزاروں نظریات ہیں. کوئی کہتا ہے یہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے انسان کے جو ہے جسم کے اندر، روح کے اندر موجود جو ہے رنگوں کا مجموعہ حمزات ہے. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. بہرحال مجھے جو اپنے استادین سے اور اپنے تجربات سے بات حاصل ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر آپ کا من چاہے تو ایکسیپٹ کر لیں، نہیں چاہے تو بسم اللہ، ماشاءاللہ، آپ کی مرضی. تو دوستو، یہ لاشعور ہوتا ہے. پھر اس کو کور کرنے کے لیے مراقبے وغیرہ کیے جاتے ہیں. اس کو قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ شعور کو طاقت دی جاتی ہے تاکہ لاشعور کم ہو. یہ ایک قسم کے ترازو کی مثال ہے. کبھی وہ پلڑا نیچے، کبھی وہ پلڑا نیچے، کبھی وہ بھاری ہے، کبھی وہ بھاری ہے. تو ہمارے یہاں روحانیت میں حمزات کی جو ہے نوری علم میں کوئی اہمیت نہیں ہے. حمزات اکثر سفلی یا شیطانی اعمال کرنے والے لوگ ہی جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے رابطہ کر کے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی جو فطرت ہے وہ شرارت ہے. شرارت ہے اس کی فطرت، اور اس کی شرارتی فطرت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ خواب انسان جو دیکھتا ہے تو خواب بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی خواب میں سکون ہے تو کبھی بے چینی ہے، مطلب مطلون مزاجی خواب میں ہے. خواب ایک جگہ پہ جو ہے انسان کا
टिक कर नहीं चलता। जबकि शऊर ऐसी चीज है कि हमेशा इंसान को शऊर वही मशवरा देता है जिसमें इंसान का फायदा होता है, इंसान की अच्छाई होती है या इंसान का मुनाफा होता है। तो अक्सर लोग ये हमजाद के पीछे घूमते हैं कि हमजाद काबू में कर लें, हमजाद से काम लें, हमजाद हमें ये दे देगा वो दे देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान के अंदर ही जो चीज़ों से आप क्या काबू करेंगे, काबू तो वो है ही। असल चीज़ है कि शऊर को ताकत देना, लाशऊर को शऊर के तहत करना, उसके बराबरी पे या से ऊपर न जाने देना। तो जब आप रूह की ताकत के लिए आमाल पढ़ते हैं, मुराकबे करते हैं, अस्माए इलाही का जिक्र करते हैं, या आप कोई भी जो है वो ऐसी मजहबी एक्टिविटी है या रूहानी एक्टिविटी है करते हैं, तो उससे आपका शऊर ताकत पकड़ता है, आपकी रूह ताकत पकड़ती है, और आप जो होते हैं इसके लाशऊर पे गालिब होना शुरू हो जाते हैं, और फिर आपकी शऊरी ताकत बढ़ती है, जिससे लोगों के शऊर तक रसाई आपकी होना शुरू हो जाती है। आपका शऊर इतनी मैग्नेटिक लहरें छोड़ता है, पावर्स छोड़ता है कि लोग जो है, लोगों के शऊर को आप अपने मातहत कर लेते हैं, जिसको हम तस्कीर कहते हैं। लोगों की तस्कीर, लोगों के ख्यालात को समझना, या यूं समझ ले कुव्वत कश्फ, वह शऊरी कुव्वत जो है इंसान को जो है लाशऊर पे गालिब कर देती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं हमजाद को काबू करना। कि असल ताकत हमजाद नहीं है, हमजाद को जो है कमजोर करना, रूह को ताकत देना असल ताकत यह है। इंसान खुद बताते खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। इंसान को एक और ताकत जो अल्लाह ताला ने फर्ज दी है, वो है उसके इरादे की कुव्वत, कुव्वत इरादी। आप जो है उम्मीद है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरी इन वीडियोस को, मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो ये एक शुरुआत है। इंशाल्लाह हमजाद के सिलसिले में नेक्स्ट किस्त में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।